معاشرے کے اندر آج بھی دیکھا جائے تو اساتذہ کی جو عزت ہے، جو قدر ہے، جو ان کا وقار ہے، وہ ڈیمیج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کمرشل ہیں وہ استاد کہلانے کے بھی حقدار نہیں۔ ہمارا مقصود ایک تربیت یافتہ ایک انسان ہے، نہ وہ استاد رہا۔ اب بچوں میں یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ہم نے استاد صاحب کے کھانا جو ہے نا ہماری طرف سے آیا، وہی مسٹر چپس کو ہم پڑھے جا رہے ہیں، وہی رٹا سسٹم وہی چل رہا ہے۔ پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی، تیزی سے آئی، مجھے کہا بیٹھو سر۔ ہماری نصاب اور ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ہماری منڈی کی جو طلب ہے اس کے مطابق نہیں دی جا رہی۔ ایک استاد اگر گھر سے یہ سوچ کے نکلتا کہ میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو سیون سینس پوڈ کاسٹ۔ اور آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت ہی مشہور ہمارے گیسٹ ہیں، ایجوکیشنل ایکسپرٹیز ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، اور 36 سال کا بلکہ 38 سال کا ان کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر تجربہ رکھتے ہیں۔ مختلف اداروں کے اندر ایز اے ایڈمنسٹریشن انہوں نے سرو بھی کیا ہے، ایز اے ٹیچر بھی انہوں نے سرو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے ہیڈ ماسٹر، اور ہیڈ ماسٹر حضرات جو ہیں ان کو ٹریننگ کے حوالے سے بھی انہوں نے سرو کیا ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی رکھتے ہیں، اور ایز اے ٹیچر یہ بہت ہی قابلیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے 38 سال کا جو کریئر ہے اس کے اندر انہوں نے سرو کیا ہے۔ تو آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں جناب سکندر حیات سسرانا صاحب، جو کہ پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر ایز اے ایڈمنسٹریشن اور ایز اے ٹیچر اور ایز اے لیڈ رول اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ چیز بھی کلیئر کرتا چلوں، یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ جناب سکندر حیات سسرانا صاحب ایکس جنرل سیکرٹری پنجاب کی جو فارم ہے، ہیڈ ماسٹر کی فارم ہے، ان کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ایجوکیشنل آفیسر کی جو فارم ہے پنجاب کی، اس کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی مختلف ادارہ جات کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ان کے ٹیچرز ہیں ان کو ابھی بھی گائیڈنس فراہم کرتے ہیں، ان کو لیڈرشپ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، ان کو موٹیویشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ ہماری اس سیون سینس پوڈ کاسٹ کے اندر ایز اے گیسٹ موجود ہیں۔ ہم جناب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ویلکم کرتے ہیں، اور بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنی آج کی اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سر، سب سے پہلے السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ سر، میرا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ تھے جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے پیچھے نا، انہوں نے ہمیں ایک چیز بتائی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کا نام ہے، یعنی کہ معاشرہ اس سے اصلاح پاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں تعلیم تو نظر آ رہی ہے لیکن اصلاح جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ کی اس بارے کے اندر کیا رائے ہے وہ ذرا بتائیے گا۔ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ جی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تعلیم کی روح جو ہے اس پہ آپ نے دراصل تعلیم و تربیت، جب تک آپ تعلیم و تربیت کا لفظ استعمال نہیں کریں تو اس وقت تک تعلیم ایک بے مقصد سی کسی چیز کا نام ہوگا۔ جب تک میں اسے بلکہ اپنے لفظوں میں اگر بیان کروں گا تو میں اسے یوں کہوں گا کہ تربیت و تعلیم، جب تک معاشرے کے اندر تعلیم اصلاح نہیں کر رہی یا مقصود اصلاح نہیں ہے، یا ایک جو اقبال کا ایک کامیاب ایک شاہین ہے، ایک ایسا کوئی ایک تربیت یافتہ ایک معاشرہ ہے، اگر وہ نہیں تشکیل پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کا مقصود حاصل نہیں ہو رہا، یعنی تعلیم اپنا بھی کام نہیں کر پا رہی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میرے ایک استاد محترم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جتنی خوبصورت زمین ہو بہترین کھادیں استعمال کریں اور اس کو پانی دیں اور جناب سارا کچھ آپ کا ایون ہو، وہ آپ نے بہترین کر لیا، لیکن
ذہنوں کی زمین کو آپ نے ہموار نہیں کیا، تیار نہیں کیا، کیا بات ہے، تو آپ جو مرضی کر لیں اچھی کھیتی اگ نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی. اچھی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی، ہوں پازیٹیوٹی نہیں آ سکتی، ہوں کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو سکتی. ہوں جو معاشرے کا مقصود یہ ہے، تعلیم کے نظام کا بھی مقصود یہی ہے کہ ایک اصلاح معاشرہ جو ہے نا وہ ہوں ایک کامل، ایک اچھا شہری، ایک پڑھا لکھا شہری سے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کی پازیٹیوٹی وہ دوسروں سے بلند ہوگی. بلند بھی ہوگی، اور اگر وہ تعلیم تربیت کے پہلو کو بھی ساتھ رکھ رہی ہے تو پھر تو ہے مقصود حاصل ہو رہا. اور اگر صرف ڈیجٹ کی کوئی تعلیم ہے تو پھر وہ کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے، وہ کسی روبوٹ سے لی جا سکتی ہے، اے آئی سے لی جا سکتی ہے، کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے. تو مقصود تعلیم اور تربیت، تعلیم و تربیت جب ہم کہیں گے تو پھر ہوگا. اگر معاشرے میں یہ تشکیل پا رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہوتا تو آج آپ کو ہر طرف آپ نکلتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو ٹکر مار کے نکلنے کی کوشش ہے، بالکل، کوئی سگنل جو ہے نا اس کو کراس کر رہا ہے، کوئی بلا وجہ آپ کو جو ہے نا اونچا بول رہا ہے، کہیں کوئی بدماشی ہو رہی ہے. گالم گلوچ بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تعلیم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے جو امن کا جو ہے نا وہ پیمبر ہو. ہر طرف آپ کو ایک ہنسی، خوشی، محبت اور وہ ایک فضا ایسی نظر آئے جو مقصود ہے. وہ جب نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم اپنے مقاصد حاصل کرنے تک ابھی سر تک. آپ نے بات کی کہ تعلیم اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے نہیں کر پا رہی. تعلیم نے بیسیکلی وہ کون سے ایسے رستے ہیں یا وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے تعلیم یا تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں وہ اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں جس مقصد کی آپ بات کر رہے ہیں؟ درست فرمایا. اس کا جو ایلیمنٹ ہے بیسک وہ ہے نصاب. نصاب، ٹھیک ہے. ہمیں ایسا نصاب تشکیل دینا ہوگا. نصاب کے لوگ میں نہیں ہوتے ہیں، راستہ، ایک ایسا راستہ کہ جو ہمیں ہماری قومی امنگوں کے عین مطابق ہو. صحیح. ہمارا مقصود ایک تربیت یافتہ ایک انسان ہے، تو نصاب کو اس نہج پہ ہمیں تیار کرنا ہوگا کہ وہ مقصود ہم گریجولی جیسے جیسے آگے بڑھیں وہ ہم حاصل کرتے چلے جائیں. ہم تو آج بھی عجب بات ہے کہ لاڈ مکالے والا وہی نصاب تعلیم پڑھ رہے ہیں، وہی مسٹر چپس کو ہم پڑھے جا رہے ہیں، وہی رٹا سسٹم میں وہی چل رہا ہے. نہیں، نکلنا ہوگا. ہمارا معاشرہ کیا چاہتا ہے، ہم جس کے پیروکار ہیں وہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا جو ہم انسان بنانے جا رہے ہیں وہ کیا ایک مرد کامل بھی ہے، کیا وہ ہماری موجودہ ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. پہلا جو ہے وہ نصاب ہے. نصاب کو اس نہج پہ بنانا ہوگا. صحیح. اب اس کا دوسرا ایلیمنٹ بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ ہے استاد. صحیح. نصاب کو ٹرانسلیٹ کس نے کرنا ہے؟ استاد نے. اس نے استاد نے کرنا ہے. نصاب میں اگر کوئی خامی بھی بچ جائے اور استاد ایک تربیت یافتہ با مقصد اور وہ شعوری طور پر ایک بہت بڑا کام جو بلا شبہ ایک بہت بڑا کام ہے، ترسیل علم کا بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا کام ہے، وہ سر انجام دینے والا جسے ہم استاد کا نام دیتے ہیں، اگر وہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرے، مخلص ہو جیسے ہمارے اساتذہ تھے، بالکل، تو پھر وہ روح بھی آ جائے گی، تربیت بھی آ جائے گی، اور وہ ایک ادب اور وہ ایک احترام اور وہ ایک محبت کا جو سلسلہ جو اب ٹوٹا سا نظر آتا ہے دوبارہ سے ہم اس کو جوڑ. جی آپ نے نصاب کی بات کی کہ اگر نصاب کو بہتر ہمارے معاشرے کی امنگوں کے مطابق ہو جائے تو نصاب کو لکھنے والے وہ بھی تو ٹیچر ہیں نا، وہ بھی اساتذہ کے اندر سے ہیں، تو کیا پھر ان کی غلطی ہے یا جو ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں یا ہمارے جو سرکاری لیول کے اوپر ان لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کی وہ خواہش ہے جس کو وہ نصاب لکھنے والے پورا کر رہے ہیں؟ دراصل جو نصاب کی تدوین ہے نا، اس کے بڑے مراحل ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ کسی آدمی کا کام نہیں ہے. اس پہ پوری ایک لیئرز ہیں اور ٹیم ہے جو اس کو بناتی ہیں. اس کے لیے باقاعدہ اسٹڈیز ہوتی ہیں, اس پہ تحقیق ہوتی ہے, پھر جا کے اس کو. دراصل ایک ایسا نصاب درکار ہوتا ہے جو وقت کے چیلنجز کے ساتھ نابرد آزما ہونا. ہم بہت پرانی چیزوں کو اٹھا کے پھر اس کو لے آتے ہیں. اس میں کئی ایک فیکٹرز ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات. سارے لوگوں کو اس میں بہت سارے نان ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں پروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک لمٹس ہوتی ہیں جس سے آگے پھر کچھ لوگ نہیں بڑھ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تدوین نصاب میں سب سے جو حرکی پہلو رکھنا چاہیے وہ معاشرے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو اپنے اندر ابزارو کرے, اور جو مقصود ہے یا جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے, اس کے اصول کے لیے اس کے راہیں بہترین فراہم کرنے والا اگر ہوگا تو وہ بہترین نصاب ہوگا. اور پھر اس نصاب کے مطابق ٹرینڈ, بہترین, حرکی اور اپنے مقصد سے مربوط ایک ایسا استاد جو یہ ٹھان کے آ جائے کہ میں نے معاشرے کو بگڑنے نہیں دینا, وہ اس کی بہترین تشریح کرے گا, نصاب کو ان مقاصد کے ساتھ ہم-آہنگ کرے گا اور تربیت کا ایک سلسلہ شروع کرے گا جس سے تعلیم بھی بہترین ہو جائے گی, تربیت بھی ہو جائے گی, مقصود بھی حاصل ہوگا, امن بھی آئے گا, معاشرہ بھی تشکیل پائے گا. اچھا سر جی, مجھے ایک سوال ہے جو بیسیکلی بڑا ایک سینسٹیو سا سوال ہے, کیونکہ ہم لوگ اس جنریشن سے ہیں کہ جو اپنے اساتذہ کے سامنے بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے, لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم وہ آخری نسل تھے, اس کے بعد وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ معاشرے کے اندر آج بھی دیکھا جائے تو اساتذہ کی جو عزت ہے, جو قدر ہے, جو ان کا وقار ہے, وہ ڈیمیج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب وہ اساتذہ کی وہ عزت نہیں رہے گی, وہ قدر نہیں رہے گی. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہو؟ آپ کی نظر کے اندر کون سے ایسے پہلو ہیں جو ہماری آڈینس سے یا جو باقی جو لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی نظروں سے, ان کی فکروں سے وہ اوجھل ہے؟ بہت شاندار, بہت ہی اعلیٰ سوال, بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس نشست کا سب سے اہم سوال یہ ہے. ڈگریاں, تعلیم, آپ دیکھیں تعلیم کے اعتبار سے آپ کو بہت سارے لوگ اس وقت ایم فل تو صحیح بات ہے, صحیح ہے, ہر طرف ماسٹرز لیول پہ آپ دیکھیں تو اکثریت آپ کو نظر آئے گی. ادب کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو آری نظر آئیں گے, ایسے ہی ہے. اس میں دوہرا امپیکٹ ہے. ایک وہ اساتذہ نہ رہے جو ایک مطلوب استاد کا ایک معروف مقام ہے, ٹھیک ہے, وہ استاد کا جو اپنا سارا کچھ اٹھاتے تھے, امتحانوں کے دنوں میں تیاری کروانے کے لیے اسکول میں رہائش رکھ لیتے تھے, ایسے ہی ہے, بالکل, بچوں کو وہاں فری آف کاسٹ پڑھاتے تھے, بالکل, اور پھر ان کا احترام ہی ہوتا تھا کہ ان کے ذاتی مسائل, معاملات, مشکلات, میں سے بہت سارے اساتذہ کو جانتا ہوں, اپنے استادوں کو بھی جانتا ہوں, جانتے ہیں کہ جو وہ فیصلہ کر دیتے تھے, وہ ایک فیصل ہوتے تھے, اس پہ من جو وہ کمیونٹی تھی وہ عمل کرتی تھی. بالکل, مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے ایک چک میں ایک استاد محترم تھے, دور سے آتے تھے, وہیں ان کا ڈیرا ہوتا تھا اسکول کے اندر, اور وہ امتحانوں سے 4-5 ماہ پہلے ہی وہاں کے مقیم ہو جاتے تھے. کیا بات. اب بچوں میں یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ہم نے استاد صاحب کے کھانا جو ہے نا ہماری طرف سے آئے گا. نمبردار کا آ رہا ہوتا تھا آرڈر کہ نہیں ہرگز نہیں, استاد صاحب کو میں نہیں کسی پہ چھوڑ سکتا. تو وہ دن بانٹنے پڑتے تھے, وہ اشتیاق میں دن بانٹتے تھے, نہیں سر مجھے خدمت کا موقع دیں. تو اس طرح سے لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو سرو کرتے تھے, اور استاد کا اسے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا تھا, اس کا توڑنا پچھوڑنا یہ ہوتا تھا کہ میں نے ایک پوزیشن لینی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, میں نے اتنے وظائف حاصل کرنے ہیں, میں نے ان کی تربیت کرنی ہے. یہ ایک مقابلہ تھا, ایک مسابقت تھی کہ میں نے اپنے ریزلٹس اس سے کہیں زیادہ بہتر کرنے ہیں, اور میں نے اس چک سے وہ اذہان تیار کرنے ہیں جنہوں نے جا کے لیڈ کرنا ہے. استاد اس قدر. اچھا, اس کے مقابل بچوں کا کردار یہ ہوتا تھا
کہ وہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ نظر اٹھا کے چلنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. استاد چل رہا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سائیکل کے اوپر چڑھ کے اس کے کراس کر کے آگے نکل جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں خود ان اسٹوڈنٹس میں شامل ہوں. بالکل ایسے ہی ہے سر. کہ آگے استاد محترم جا رہے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کون آ رہا ہے. ہم چپکے سے پیچھے اپنے سائیکل سے اتر کے, موٹر سائیکل سے اتر کے ہم آرام سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا کہ آ رہا, پھر ان کی اجازت ہوتی, اور پھر جب وہ کہتے کہ نہیں چلیں, تو پھر ہم جایا کرتے تھے. ایسے ہی ہے, دونوں طرف سے اس طرح کا ماحول تھا. پتہ نہیں کیا ہوا, ہمیں نظر لگ گئی, ماحول جو ہے یکسر بدل گئے, نظر لگ گئی شاید. ایسے ہی نہ وہ استاد رہا, مادیت نے اس کو بھی اپنے لپیٹ. اچھا, وہ استاد ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا. بالکل بے شک ایسے ہی ہے. وہ اس کی نظر ایک کیمیا ہے, وہ کہیں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دینے والی نظر تھی. نہ وہ نظر رہی, وہ جو ایک خلوص جس میں کوئی کاروبار شامل نہیں تھا, وہ والا نہ رہنے کی وجہ سے اس میں ذوف آیا. ادھر بالکل جیسے محبت سے محبت اور نفرت سے نفرت جنم لیتی ہے. ایک طرف وہ محبت کے وہ جو ہے وہ نہ رہے, پھر ادب کے وہ تقاضے بھی اس طرح سے نہ رہے, ذوف بڑھتا چلا گیا. اور پھر میڈیا نے آ کے اس کے اندر ایسی کاری ضرب لگائی کہ بس استاد بھی پھر کمرشل ہوتا چلا گیا. اور جب جو اسٹوڈنٹ تھے وہ یہ خیال یہ کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ کی طرح ہے, یہ روح کا رشتہ ہے. تو وہ روح ان کے ساتھ جو ان کے مربوط کیے ہوئے تھی, بس وہ سلسلہ ٹوٹا. نہ وہ استاد رہا, نہ وہ شاگرد رہا, نہ وہ ادب رہا, اور نہ ہی پھر مدر پدر آزاد قسم کا ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے, جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اور وہ میں بھی نہیں, ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک اور بات بھی یہی نوٹ کرنے کی ہے, استاد جو آج بہترین اسی خلوص نیت کے ساتھ, اسی ذیل اینڈ زشت کے ساتھ, محبت کے ساتھ آج تعلیم دے رہا اور تربیت بھی کر رہا ہے, لوگوں کے بچوں کو اپنے بچوں پہ ترجیح دے رہا ہے, اس کا عزت آج بھی ہے. اچھا, اور تاوقوع قیامت رہے گی. معاشرہ کچھ بھی بگڑ جائے, کہیں بھی چلا جائے, بہترین استاد کی, مخلص استاد کی, جسے استاد کہا جا سکتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کمرشل ہیں وہ استاد کہلانے کے بھی حقدار نہیں. لیکن ان کو سچی کمرشل بھی تو پھر وہ حالات نے, کوئی شک, ہماری سوسائٹی نے انہوں نے کی ہے. درست فرما رہے ہیں. یہ گوشت پوش کا بنا ہوا ایک انسان ہے, اس کی ضروریات ہیں بالکل ایسی, اور حکومتی سطح پر اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. تعلیم ہماری پہلی ترجیح کے طور پر آنی چاہیے. استاد کو فکر معاش سے آزاد جب تک نہیں کریں گے تو معاشرے تشکیل نہیں پائیں گے. یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ کا, بہت اچھی بات ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. آپ فن لینڈ دنیا کا ٹاپ ملک ہے تعلیم کے اعتبار سے, آپ اس کے استاد کو دیکھیں. میں یہاں ایک اگر اجازت دیں, بالکل بالکل سچ, اللہ بخش ملک صاحب ہمارے سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے, ڈاکٹر اللہ بخش ملک. ان سے ایک میٹنگ تھی, میں جنرل سیکرٹری کے طور پہ, میرے صدر بھی ساتھ تھے, چائے پہ ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک بات کہی اور وہ عکس ہو گئی میرے پر, آج بھی میں اسے کرتا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک مثال دی, انہوں نے کہا ایسا ہے واقع کہ میری فن لینڈ کا دورہ تھا سرکاری, تو میں سرکاری دورے پہ فن لینڈ گیا کیونکہ وہ تعلیم کے اعتبار سے دنیا کا نمبر 1 ملک ہے. ٹھیک ہے. میری جو ملاقات طے ہوئی وہ فن لینڈ کے ایک سائنس ٹیچر کے ساتھ. میں اس وقت پہ وہاں پہنچا, اساتذہ تیار ہو رہے تھے, گاؤن پہن رہے تھے, آئینے میں دیکھ رہے تھے. تو ایک میرے گائیڈ نے مجھے بتایا کہ یہ سر ہیں جن کے ساتھ آپ کی ملاقات طے ہوئی ہے. میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا. انہوں نے کہا سر ویری سوری, دس از دی ٹائم آف مائی اسٹوڈنٹس, صحیح, یو ہیو ٹو ویٹ. کیا بات ہے, کیا بات, یو ہیو ٹو ویٹ. میں نے اس کی بات تسلیم کی, جا کے مہمان خانے میں بیٹھا, چائے آئی, میں نے وہ نوش کی.
وہ گئے 40 منٹ کا پیریڈ پڑھانے کے بعد واپس آئے. ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ فن لینڈ کے اتنے معروف استاد ہیں کہ ایک ملک کے سیکرٹری کی میٹنگ آپ کے ساتھ طے کی گئی ہے, آپ نے استاد بننا کیوں پسند کیا؟ کیا بات, اچھا سوال. آپ سی ایس ایس کر کے آپ کوئی آفیسر کیوں نہیں بنے؟ آپ سیکرٹری, آپ کمشنر, آپ وہ نہیں بنے, استاد کیوں بنے؟ اب سر یہاں ایک اور ٹرن آتا ہے. اللہ بخش ملک صاحب یہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہی یہ رکھتا ہوں کہ مجھے استاد ہونا چاہیے تھا یا مجھے کمشنر ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا کہ ہمارے فن لینڈ میں ترتیب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی فنکشن ہو تو میزبان موجود ہوتا ہے اور مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے. میری بیٹی کی سالگرہ تھی, ایک ہی بیٹی ہے ہماری. ہم نے طے کی, سالگرہ طے ہو گئی, کارڈ ہم نے تقسیم کر دیے. میں یہاں اسکول پڑھانے کے لیے آ گیا. ٹھیک ہو. میں پڑھاتے ہوئے ایسا مگن ہوا, 4 بجے کا ٹائم تھا, میں مگن ہوا. میرے گھر کا سفر روٹین میں 2 گھنٹے کا ہے. مجھے پتہ چلا کہ 3 بج چکے ہیں. مجھے خیال آیا کارڈ تقسیم ہو چکے, لوگ تو آ چکے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے, میں بھی یہاں بیٹھا ہوں. جیسے ہی خیال گزرا میں نکلا اور دوڑنا شروع کر دیا. پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی, تیزی سے آئی, مجھے کہا بیٹھو سر. میں ان کے ساتھ بیٹھا, گاڑی نے دوڑنا شروع کیا. وہ مجھے بلٹ ٹرین کے لے گئے. میں اس سے اترا, بھاگتا ہوا اسٹیشن کے اندر داخل ہوا, اور جیسے میں وہاں داخل ہوا میری نظروں کے سامنے گاڑی اسٹیشن چھوڑ چکی تھی, وہ اب نکل گئی. میں اور گھبرا گیا, پریشان ہوا کہ اب تو میں کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتا ایسے. بڑی بے عزتی ہوگی, سبکی ہوگی, لوگ میرے گھر آ چکے ہوں گے اور میں یہاں کھڑا ہوں. ایسے ہی اسی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتا ہوا جب میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو اس سے بھی ایک بہتر گاڑی جو ہے نا وہ باہر اسٹیشن کے باہر کھڑی تھی. زبردست. سر بیٹھیے. میں بیٹھا اور بیٹھنے کے ساتھ ہی گاڑی دوڑنا شروع ہو گئی. میں اگلے 10 منٹ کے بعد گھر کے سامنے تھا. زبردست. میں نے حیران ہو کے پوچھا ان سے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے, آپ کو کیسے پتا چلا, آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کہا سر یہاں بڑی توجہ طلب بات ہے. آپ نے گاؤن پہنا ہوا تھا اور آپ سڑک پہ آئے. ہم نے اپنے کمشنر سے کہا سم تھنگ از رانگ ان آور کنٹری, ٹیچر از رننگ آن دی روڈ. اچھا. کیپٹن نے کہا کہ پک ہم اپ, لیجیے ان کو, جہاں یہ کہتے ہیں چھوڑیں. ہم نے آپ کو لیا, آپ کو وہاں چھوڑا. کمشنر سے کہا کہ استاد محترم اسٹیشن میں داخل ہو چکے ہیں. کہا جی آپ نے انتظار کرنا ہے, ویٹ. ہم آپ ہی کا منتظر تھے. اور جب آپ دوبارہ سے آئے ہیں تو ہم نے پھر اپنے کمشنر کو کہا کہ استاد صاحب جو ہے نا پھر ان کو گھر تک پہنچانا ضروری ہے. تو آرڈر یہ تھا کہ اس کو گھر پہنچائیں. پورے فن لینڈ میں ایمرجنسی نافذ ہو چکی تھی. اچھا. جیمپر آن کر دیے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ کوئی اشارہ جو ہے نا وہ ریڈ نہیں تھا, تمام گرین کر دیے گئے تھے. زبردست. میں کہا جی میں چاہتا ہوں کہ کاش میرا استاد اس مقام تک پہنچے. کیا بات, زبردست. مجھے بڑی اچھی بات لگی. اس نے کہا کہ مجھے اب آپ ہی فرما دیجئے, بتا دیجئے سیکرٹری صاحب کہ مجھے استاد ہونا چاہیے یا مجھے کمشنر ہونا چاہیے. آپ استاد کو مقام دے دیجئے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. استاد کو وہ مقام دے دیجئے, معاشرہ لوٹ آئے گا. زمانہ شکست اور ریخت کا شکار ہو جائے, حالات اس سے بھی ابتر ہو جائیں. میں بڑے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں 38 سال سروس کے بعد یہ بات کروں. استاد جس دن تہیہ کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے معاشرے کو بگڑنے نہیں دینا, تو کوئی دنیا کی طاقت معاشرے کو خراب نہیں کر سکتی. نہ یہ شکست اور ایک کا شکار ہوگا. ایک بار پھر سے آئیں, مہاتیر محمد نے جب اس نے نشاط ثانیہ ہوئی ملیشیا کی تو اس نے تھنک ٹینک سے کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں,
میں بہترین اپنے ملک کو کیسے بنا سکتا ہوں. تو ان کے جو مشیران تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, صرف اساتذہ سے مدد طلب کریں. واہ کیا بات ہے. تاریخ گواہ ہے, اس نے اساتذہ کو بلایا, اپنے محل میں رکھا, 3 دن کے لیے ان کی تواضع کی, اور اپنی کرسی پہ بٹھایا اور کہا کہ میں اس ملک کی نشاط ثانیہ چاہتا ہوں, آؤ میری ہیلپ کرو. اساتذہ نے وعدہ کیا اور انہوں نے کام شروع کیا, اور اگلے 10 سال سے قبل جاپان کی منڈی ملیشیا کے ہاتھ میں تھی, آپ کو وہ سونی وہاں سے ملتا تھا, بعد میں ملیشیا سے آپ کو ملنے لگا. جب استاد کرنے پہ آمادہ اور تیار ہو جائے گا, فکر معاش سے آزاد ہو جائے گا, اس کو قدر منزلت ملنے شروع ہو جائے گی, جب اس کے علم کی وجہ سے, ترسیل علم کی وجہ سے, پیشہ پیغمبری کی وجہ سے, اس کی تربیت کی وجہ سے, معاشرے کو اپلفٹ کرنے کی وجہ سے جب اس کا احترام ہونا شروع ہو جائے گا, تو پھر دولت کی بنیاد پر جو عزت کے معیارات ہمارے یہاں بنے ہیں وہ کم ماند پڑنا شروع ہو جائیں گے. معاشرے کے اندر ایک اصلاح کا پہلو شروع ہوگا, اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک خوبصورت معاشرہ جس کے ہم جو انہوں نے پلندے کے پلندے اکٹھے کیے ہیں, اپنی 27 سال 28 سال جو ہے انہوں نے پڑھائیاں کی ہیں, اور اس کے باوجود وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کو بھی معاش کی جو ضرورت ہے, یہ ضرورت کون پوری کرے گا ان لوگوں کی, کیونکہ تعلیم ان کی وہ ضرورت پوری نہیں کر رہی. بہت خوبصورت سوال ہے. ڈگریوں کی بہتات ہے, ایسا ہی ہے, اور روزگار نہیں ہے. روزگار نہیں. ہمیں سب سے پہلے تعلیم کی قدر, تعلیم کی قدر پیدا کرنا ہوگی. میں یہاں اپنے ہی ایک استاد محترم کا, جو میرے پرنسپل تھے, میں ٹیچر تھا, بعد میں وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن لگ گئے, انہوں نے ایک اپنی کہانی سنائی. وہ اپنے شعبے کے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عبدالصبار لودھی صاحب. کہنے لگے کہ میں نے جب میں ڈی او لگا تو میں نے ایک پلاٹ خریدا, پھر بچت کر کے میں نے اس کے اوپر ایک مکان تعمیر کیا. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, پگوڑا تھا, وہ کچھ عرصہ وہاں سے بھاگ گیا, نہیں معلوم کہاں گیا. اس کے بعد اس نے میرے گھر کے ساتھ والا پلاٹ خریدا, اور پلاٹ کے اوپر اگلے سال کے اندر اس نے 4 منزلہ عمارت تعمیر کر لی. میں ابھی اس کی دوسری منزل نہیں بنا سکا کہ اس نے 4 منزلیں تعمیر کر لی. اب میں ایک طرف پی ایچ ڈی ڈاکٹر, 3 مضامین میں میرے ماسٹرز تھے, اور میں گریڈ 19 کا آدمی تھا. مجھے دوسری عمارت بنانے میں اتنی مشکل لگی, اور اس نے ایک دم سے اس کو کھڑا کر لیا اور وہ وہاں لے گیا. میں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ کھلنڈرا ہے, اور یہ جو ہے نا معاشرے سے ناجائز طریقے کے ساتھ یا جس بھی طریقے کے ساتھ دولت اکٹھی کرتا ہے. اور وہ تعلیم ایک آپ کو بلک فراہم کرتی ہے, مستقبل فراہم کرتی ہے. آپ کو ضرورت کی منڈی میں, آپ کے معاشرے میں کیا ضرورت ہے, وہ اس کے لیے ایک افرادی قوت آپ کو فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہماری نصاب اور ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ہماری منڈی کی جو طلب ہے اس کے مطابق نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہو گیا. ٹیکنالوجی, وہ ٹرینڈز, وہ ضرورت کی چیزیں, وہ ہمارے ادارے اس طرح سے فراہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اب ایک انڈسٹری ہے تو اسے انڈسٹری سے متعلق جو تعلیم ہے وہ درکار ہے, یا تربیت درکار ہے, صحیح ہے, ٹیکنالوجی درکار ہے. ہمارے عام تعلیمی ادارے وہ اس کو فراہم نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس صرف ایک جنرل ایجوکیشن کی ڈگریاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈسٹری کو ہی اس لیول پہ فروغ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. انڈسٹری فروغ پاتی, انڈسٹری سے متعلق ہم لوگوں کو تیار کر کے دیتے, اس انڈسٹری میں لوگ کھپتے, کام ہوتا. پھر ہم نے ایک بنایا کہ سرکاری نوکریوں کی تلاش. ایسے وقت کے ساتھ ساتھ سرکاری نوکریوں کو, پہلے تو یہ کہ جو پہلے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی عہد وفا نہیں نبھایا گیا, جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کو لیا گیا تھا اس سے پہلے ہی ان کے ساتھ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ختم کر کے نئے قوانین نافذ کر کے ان کو جو ہے نا وہ بے روزگار کیا گیا جو لوگ موجود ہیں.
نئے لوگوں کو جو ڈگری لیے پھر رہے ہیں ان کو اگر ہائر بھی کرتے ہیں تو مطلب سیلری پیکج وغیرہ ہاں اس میں کئی ایک پہلو آتے ہیں، سیاسی رسوس کو استعمال ہو رہا ویسے ہے، بھی وہ ٹمپریری طور پہ تین ٹیمپریری طور پہ ہوتا ہے، تو وہ جو علم کی قدر تھی وہ نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، اب ڈگریاں جو لیے پھر رہے ہیں وہ تطبیق نہیں ہے، اس کی اسیمیلیشن نہیں ہے، اس کی کھپت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو درکار ہے ان کے پاس وہ ان کا ہنر نہیں ہے، عملی تربیت نہیں ہے۔ ہمیں عملی تربیت کے ادارے بنانے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمیں وہ تعلیم دینی ہوگی جو ریکوائرڈ ہے، جو طلب ہے منڈی کے اندر۔ اگر ہم وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ڈگریاں لیے پھرتے لوگ نہیں پھریں گے۔ ایک اور چیز بھی سب سے اہم ہے، بچوں کو کام کرنے کا یا اس طرف لگنے کا ایک خاص عمر ہوتی ہے۔ صحیح، وہ سادہ کوئی بی اے یا ایم اے کرنے کے چکر میں وہ اپنی جو مشقت والی زندگی ہے وہ اس راحت والی زندگی میں، تب پڑھائی کی زندگی میں وہاں لگا دیتے ہیں۔ اب جب اس نے ماسٹر کر لیا تو وہ کوئی عام کام کرنے سے کترائے گا، ایسا ہی ہے۔ اور یہ چیز اسے ہوگا کہ میری ایک چیئر والی ایک بڑی وہ جاب ہونی چاہیے، یہ چیز دیکھی بھی گئی ہے معاشرے میں، تو وہ انہیں میسر نہیں آتی۔ جنرل جو ہے ایجوکیشن وہ اس کو کمپیکٹ ہی نہیں کرتی، تو اب وہ اپنے زوم میں پھر رہا ہے۔ اوورال بے روزگار، ڈگریاں ہیں، بے روزگاری ہے۔ اگر وہ ٹیکنیکل تعلیم اس نے حاصل کی ہو، ہمارے پاس انڈسٹریز ہوں، ہمارے زراعت سے متعلق اس طرح کی چیزیں ہوں، عملی تجربات اس کو لیں، ہم انٹرنشپ دیں۔ گورنمنٹ اگرچہ بہت کام کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جس درجہ کرنا چاہیے یا جس قدر ہم پروڈیوس کر رہے ہیں ڈگریاں، اس کے مطابق ہم اس کو عملی تربیت دینے کے قابل ہوں، اور ہم نصاب ایسا بنائیں کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں وہاں وہ کامیاب ہوں، ہم وہ کرنے میں قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ اور ڈگریوں والے لوگ زیادہ ہیں اور اس قدر ملازمتیں۔ یہاں پہ سر جی یہ چیز بھی تو پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نا، یہ چیز کہنا غلط بھی نہیں ہوگا کہ صرف ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ صرف ڈگریاں پرووائڈ کر رہی ہیں، ڈگریاں بانٹ رہی ہیں، آگے روزگار بے روزگاری ہے، روزگار تو ہے ہی نہیں آگے۔ اسے کسی حد تک سم ایکسٹینٹ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ جتنی ڈگریاں آ رہی ہیں تو ہم من حیث القوم اسی قدر ہمارا معیار بھی بلند ہو، اخلاق بھی بلند ہو، کردار بھی ہو۔ ہم معاشرے کے اندر، دنیا ایک گلوبل جو ہے نا ورڈ بن چکی ہے، ولیج ہے۔ اب اس میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی ہم وہاں کوئی معتبر مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ تحقیق، ریسرچ اور سوال، اس کا حل، اس کی دلائل، اس کے اوپر تجربات کر کے اس کے نتائج کا اخذ کرنا، یہ تحقیقی کام جو ہے نا اور عملی مہارتیں وہ بہت کم موقع رہ گئی ہیں۔ اچھا، پرائیویٹائز جو تعلیمی نظام ہے اس میں ظاہر ہے جب یہ ایک تجارت بن گئی تو تاجر کو تو پیسوں سے غرض ہوتی ہے، اسے علم کی اور ترسیل علم اور یہ جو ہے یہ اس کو کم دیکھتا ہے۔ اور اب آپ چینز کو دیکھ لیجئے، ان کے جو مالکان ہیں وہ آپ کو تاجر ہی نظر آئیں گے زیادہ۔ تو جب تجارت کی اس پہلو سے دیکھیں گے تو پھر انہیں ڈگریاں، ان کی قدر اور تحقیق اور تفتیش کے بارے میں انہیں کم، اور ڈگریاں تقسیم کر کے پیسے لینے کے بارے میں ان کا کنسرن زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈگریاں زیادہ، ہاں اس میں میں سیکنڈ کرتا ہوں، کچھ ادارے ایسے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ایسے ہیں، کچھ پرائیویٹ اسکولز اور کالجز ایسے ہیں، یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں واقعی تعلیم دی، عملی تربیت دی جا رہی ہے، جہاں ڈگریوں کی ورتھ ہے۔ لیکن بہت سارا ایسا بھی ہے کہ کاپی پیسٹ اور اے آئی سے مدد لے کر تحقیقی مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں اور ہو رہا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ دل آزاری نہ ہو، ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ملتے جلتے مضامین کو یا اسی میں ویریشن کر کے، اگرچہ ہم نے وہاں بھی کیا ہوا ہے، ہم نے چیک لگائے ہوئے ہیں، لیکن چیک کے اندر سے گزرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور لوگ اسی مقالے کے ساتھ اس کی کاپیز پیسٹ کر کے لوگ جو ہے نا۔ تو سر پھر آپ یہ بتائیے گا نا کہ پھر پاکستان کے اندر جو تعلیمی بحران
پیدا ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں، حکومت ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ادارے ہیں، کون ہے؟ سچ بات یہ ہے، اگر برا نہ لگے، ہم سب ہیں، صحیح، ہم سب ہیں، ہم نے جتنے ایلیمنٹ کہیں سارے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ بہترین تعلیمی ماحول دے، بہترین بجٹ دے، انفراسٹرکچر دے، اور حکومت وقت جو ہے اس فلاحی ریاست کا بنیادی تصور یہ ہے کہ وہ علاج معالجہ اور تعلیم، یہ بیسک رائٹس ہیں، اس کو بہترین طریقے کے ساتھ فراہم کرے اور وہ تمام لوگوں کی ایکسیس میں ہو. ایسا آپ کے سامنے نہیں ہو رہا. بیوروکریسی کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے بھرپور کردار ادا کرے، سزا و جزا کا نظام موجود ہو، صحیح بات ہے، اس کو ٹھیک طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. وہاں بھی کئی فلاح آپ کو نظر آتے ہیں. نصاب ہے وہ ہم آہنگ نہیں ہے، اساتذہ ہیں تو وہ جو ایک روحانی باپ کا، اور وہ جو اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، اور موسٹلی غیر تربیت یافتہ ہیں، پھر تربیت وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ استاد کو جدید رجحانات، اس کا مطالعہ، جدید جو آ رہی ہیں جیسے کمپیوٹر، اس سے متعلق آپ کی آئی ٹی سے اسکلز کے، اور آنے والی معلومات اور مہارتوں کا، یہ تو وہ ہے جو سکھانے والا ہے. یہ جب تک خود مرقع نہیں ہوگا اس وقت کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک پوری ایک نسل کو جنوں سے متصف کر دے. اساتذہ بھی تربیت یافتہ اور جدید رجحانات کے حامل ہمارے پاس نہیں ہے، یا شاید ہم یہ کہہ لیں کہ ان کی جو جس قدر ان کی تربیت ہونا چاہیے تھی وہ نہیں کی جا رہی. اب یہ استاد بھی اسی طرح سے ہوا. آپ معاشرے کو لے لیں، والدین، بھائی اگر آپ نے کسی کو دے دیا ہے موبائل ہے تو آپ نہیں پوچھنے لگے کہ بس میری بلا سے میری جان چھوٹے، موبائل ہاتھ میں ہے اور بچے کھیل رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی وہ کون سا اخلاق سوز چیزیں دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے نیٹ سے تو طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو انہیں اس سے نہیں ہے. مائیں اپنے بچوں کو موبائل پکڑا کے اپنی ذرا کریں گی اور وہ جو ہے نا وہ کر رہی ہیں. بہت سارے بچے اسی طرح سے بگاڑ کا شکار ہیں. والدین بھی اپنا وہ حق ادا نہیں کر رہے، اور طلبہ بھی اس سنجیدگی کے ساتھ. وجہ ان کی بھی یہی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، باقی ساری چیزیں ہیں. معاشرے میں ہر طرف بگاڑ جب دیکھتے ہیں تو جب معاشرے کے اندر جو اس کے گرد و پیش میں ہو رہا ہوگا وہ اثر لیں گے. سو میں یہ گزارش یہ کروں گا کہ ہم سارے لوگ اس حمام میں سب ننگے ہیں. جہاں جہاں جس چیز کا کردار بنتا تھا، اگر ہم سارے لوگ اس کا کردار ادا کر رہے ہوتے تو آج بگاڑ اس طرح سے بگاڑنا پیدا ہوتا اور معاشرہ ہمارا ترقی یافتہ بھی ہوتا. یقیناً. تو سر جی اب مجھے یہ چیز بتائیے گا، یہ سوال ہے میرا، کنسرن ہے کہ اب اتنی ڈسکشن ہم لوگوں نے کی ہے، کیا پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے، ان کی جو پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ آئے روز تبدیل بھی کر رہی ہے اور بنی بھی ہوئی ہیں اور کچھ کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی چل رہا ہے، ان سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ یہ کڑوا سا جواب ہوگا، لیکن میں نہیں، شاید کوئی بھی مطمئن نہ ہو. دیکھیے، جن اصولوں پہ یا جس معاہدے پہ آپ نے گورنمنٹ ملازمین کو، خصوصاً اساتذہ کو، ان لوگوں کو جن بنیادی باتوں کے اوپر ان کے آرڈرز کیے تھے، جو ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھی تھی، ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو طے ہوئی تھی، ان کو وہاں اسی کے مطابق ان کے ریٹائرمنٹ تک وہ کرنا چاہیے تھا. یہ جو بھی کی جو نئی پالیسیز کو نئے آنے والے لوگوں کے لیے کرنا چاہیے. آپ حیران ہوں گے، آج سے صرف نوٹیفیکیشن آیا 2/12/2024 کو، کم دسمبر 2024 کو ریٹائر ہوا ہے. اسی سکیل کا، اسی درجے کا ایک بندہ اگر وہ گریڈ 18 میں ایک دن پہلے ریٹائر ہو رہا ہے تو وہ کوئی 20-30 لاکھ روپے زیادہ لے رہا ہے، اور جو اگلے دن ریٹائر ہو رہا ہے وہ 20-30 لاکھ روپے کم لے کے جا رہا ہے.
اس کی پینشن جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہے، تو دوسرے والے کی جو ایک دن بعد میں ریٹائر ہو رہا ہے اس نوٹیفیکیشن کی پیمنٹ پہ چڑھا ہے، اس کی پینشن 1 لاکھ سے بھی کم ہے۔ بلکہ اس کو یوں کہہ لیں کہ اس نوٹیفیکیشن سے قبل اگر کوئی گریڈ 14-15 کا بندہ ریٹائر ہو کر جو مراد لے رہا تھا، وہ ادھر گریڈ 20 کا بندہ یا 19 کا بندہ اس کے مراد برابر لے رہا ہے۔ بہت زیادہ فرق۔ اس قدر مطلب ہے مراعات کا معاملہ ہے، لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ ان کی 17 یہ تھا کہ اگر کوئی ملازم دوران سروس فوت ہو جاتا تو ان کی بچی یا بچے کو وہ ملازمت جو اہل ہوتا اس کو ملازمت وہ بھی ختم ہے، لیو انکیشمنٹ والا بھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ یکسر ایک کٹ لگایا گیا جو بہت ناانصافی ہے، غلط ہے، ایک تشویش پائی جاتی ہے، لوگ سارے پریشان ہیں۔ یعنی ملازمت میں وہ 4 سرے سے ہی چلے 4 تو ختم کر دیتے، زیادہ لوگ آ جاتے، بلکہ صورت میں آتے، ان کی تنخواہیں اس کے مطابق کرتے، نئے لوگوں کو چانس ملتا جیسے ان گورنمنٹ کی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ جو ٹرمز کنڈیشن تھی اس کے مطابق انہیں ریٹائر کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی۔ میں تو اس کے میں بالکل واضح اور میرا موقف کلیئر ہے۔ سر، کو ایجوکیشن جو آج کل ہمارے پاکستان کے اداروں کے اندر بڑا واضح طور پہ سسٹم چل رہا ہے، یونیورسٹیز کے اندر ہے، کالجز کے اندر ہے، اور اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ ٹیچر جو ہیں فیمیل، ان کو میل جو ٹیچرز کا ادارہ ہے یا سکولز ہیں وہاں پہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے، یا میل کی فیمیل میں کنسالیڈیشن اس کو کہتے ہیں، ہماری ٹرم میں کہتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں بیسیکلی یہ 2 سوال ہیں، کو ایجوکیشن والا اور یہ کنسلٹیشن والا جو آپ نے بتایا، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں یا صرف یہ لوگ اپنا خرچہ پانی پورا کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں اور نکل؟ سن لیجیے، ایک دانشور نے کہا کہ پڑھنے والی بے شک رابعہ بصری ہو، بالکل بالکل، اور پڑھانے والا وقت کا امام ہی کیوں نہ ہو، اور جگہ کوئی مسجد ہی نہیں، خانہ کعبہ ہی کیوں نہ ہو، بالکل ایسے، اور تو بھی ان کا آپ بھی قرآن مجید پڑھی جا رہی ہو، کتاب بھی قرآن مجید پڑھی جا رہی ہے، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ آگ اور مٹی کا کھیل ہے، آگ اور پانی، آگ اور کپاس کا کھیل ہے کہہ لیں۔ اب بھلا یہ مجھے بتائیے، اسلام اگر کرتا تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ اسلام نے ان کو الگ رکھنے کا، اس کو مستور رکھنے کا، مرد کو الگ رکھنے کا، نظروں کی حفاظت کا، اور لمٹس بنانے کے بعد قائم جب کر دیے ہیں، ہم اسی کے ماننے والے ہیں۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ جوان اذہان کو، ٹین ایجرز کو آپ اکٹھا کر دیں اور پھر خیر کی توقع رہ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ دیوانے کا خواب ہی ہوگا۔ اور نمبر 1، پھر این اسی عمر میں کالجز میں کو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیز میں جائیں کو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے ہاتھ میں نمبرز ہیں، وہ جب چاہیں جتنے چاہیں ان کو الاٹ کریں، کسی کو فیل کر دیں، کچھ بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹیز میں اور مختلف کالجز میں آئے دن آپ کے جو ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایسے ہی ہے۔ اب آئیں چھوٹی عمر کے بچوں میں، چھوٹی عمر کے بچے اور میڈیا زدہ اس معاشرے کے ہمارے جو بچے ہیں، 3ری 4تھی 5ویں، اب اسکولوں کو انہوں نے مرج کر دیا، اسے کنسالیڈیشن کہتے ہیں۔ وہی ایک چک کے اندر گرلز اسکول بھی تھا، بوائز اسکول بھی تھا، بے شک وہ اس سرے میں تھا اور دوسرا دوسرے سرے پہ تھا، ان دونوں کو ایک کر دیا گیا۔ یہ سر یہ بتائیے گا سرکاری اسکول سے یا سرکاری؟ ٹھیک ہے، سرکاری اسکول، ان کو کنسالیڈیٹ کر دیا گیا۔ وہاں کی جو فیمیل اسکول کی ہیڈ تھی اس کو اوورال ہیڈ بنا دیا گیا، دونوں پورشن اکٹھے کر دیے گئے، یہ کلاسیں اکٹھی کرنی ہیں اور اس طرح سے۔ اب وہ کرے گی کیا؟ اور یہی ہوا ہمارے ساتھ کہ اس نے میل اسکول سے میل اٹھائے، جس ایریا میں وہ تھی اسی کو اس نے آباد رکھا۔ 70% اداروں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ وہ جو وہاں میل بھی آ گئے، فیمیل بھی آ گئے، اب بچیاں بڑی ہیں جو 5ویں کلاس کی وہ بھی اسی میں ہیں، بچے جو ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ بچے ہیں بھی یہی سی
میڈیا زدے تو وہاں ایک خرابے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ارلی ایج میں اسٹارٹ ہو گئی. صحیح بات ہے. نمبر 2 کہیں کہیں ایسے بھی ہوا ایک ینگ ٹیچر فیمیل بیٹھی ہے اور ایک ینگ میل ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اور باقی بچیاں ہیں اور بچے ہیں. بچیاں بچے اپنا کھیل رہے ہیں اور وہ جو ہے نا اخلاق سوز حالات جو میں اپنی جب میں ایڈمنسٹریشن میں تھا تو میں نے کہی اپنے دیکھے انکوائریز کی حالات دیکھے. جب اس طرح کا ماحول آپ پیدا کریں گے تو اس سے خیر کی توقع کرنا ممکن نہیں. مردوں کے اسکولوں میں اٹھا کے فیمیل کو لگا دیا گیا حالانکہ فیمیل اسکولوں میں بھی اس کی موجود ہے. میں کہتا ہوں اگر خیر چاہتے ہو تو فیمیل کو فیمیل اسکولوں میں بھیجیں, میل کو میل اسکولوں میں رکھیں. ہماری عمارتیں تباہ نہیں ہوں گے, ہمارے اخلاق تباہ نہیں ہوں گے, ہمارے اسکول آباد ہوں گے. پھر ایک اور بڑا اس میں انحطاط آیا, یہ جو غیرت کا پہلو ہے یہ ہمارے دیہاتوں میں زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہے. ایسے ہی ہے. اسکولوں کے اوپر اعتبار اٹھا, لوگوں نے اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لیا کہ وہاں مرد پڑھا رہے ہیں, وہاں بچے ہیں شرارتیں کرتے ہیں. ہم ایک طرف فروغ تعلیم کے لیے لٹریسی کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں, ایسے ہی ہے. ایک طرف لوگوں نے اٹھایا اور بچوں کو اپنے گھر میں بٹھا لیا. ہم کسی بھی پالیسی سازی میں جہاں ہم بیوروکریسی اور لوگوں کو شامل کرتے ہیں وہاں پروفیشنلز کو لایا جائے, اس کی ٹھیک اسٹڈی کی جائے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اسٹڈی کیا جائے کہ معاشرے کا کیا تقاضا ہے, ہم کس طرح سے لوگوں کے جو ہے نا لا سکتے ہیں اسکول کے اندر. ظاہر ہے ہمارا اگر لٹریسی ریٹ ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے تو آخر کوئی تو ظاہری سی بات ہے ہمارا ہی قصور ہے. ڈیفینیٹلی. تو یہ ہم نے تو بہت ارلی اسٹیج سے ہی کوئی ایجوکیشن سٹارٹ کی جو یونیورسٹی تک چلی گئی, اور پھر ہم یہ بڑے اس میں کر رہے ہیں کہ اب روشن خیال آ جائیں گے. دیکھیے معاشروں کے اور قوموں کے اپنے نظریات ہوتے ہیں, وہ اپنے عقائد, اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کو کرتے ہیں. اسلام میں کہیں بھی اس کو اس طرح سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم جب متصادم ہوئے تو اس کے رزلٹس ہمارے سامنے. جب ہم نے اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ عمل درآمد کرنا شروع کیا اس کے بعد اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ بد اخلاقی اور اس طرح کی جو مجھے کہنے دیں فحاشی اور ریانی جو ہے اس کے جب ہم نے خود اس کو تھوڑا سا بیک اپ کیا یا ایک گراؤنڈ فراہم کر دیا یوں کہہ لیں, مقصود تو نہیں تھا ہمارا ہرگز, لیکن جب ایک گراؤنڈ انہیں میسر آیا تو حالات خرابی کی طرف بڑھتے چلے گئے. ایسے ہی. اچھا سر, اب ہم اپنے پروگرام کو, اپنی اس پوڈ کاسٹ کو بالکل اینڈ کے اوپر لے کر جا رہے ہیں, پہنچنے والے ہیں. اب میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان کی یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کے اندر اگر آپ کو ایک دن کے لیے ایجوکیشن منسٹر بنایا جاتا ہے تو آپ کون سا کوئی ایک ایسا کام ہے جس کو کرنے کے لیے آپ اپنا ایک دن پورا صرف کر دیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ یہ نظام جو ہے, یہ قانون جو ہے, یہ چیز جو آپ لاگو کرنے والے ہیں یہ تعمر اس نظام کے ساتھ اٹیچ رہے. دیکھیے ایک دن کی نظام منسٹر آف ایجوکیشن بننے سے تو کام نہیں ہوگا. یہاں سال تک رہنے کے بعد بھی ایک بہت وسیع نظام ہے, اس کو درست کرنا نہیں ہے. ایک دن میں صحیح بھی نہیں ہوگا. تاہم یہ کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک دن کے لیے کرنا ہے تو میں پالیسی سازی کروں گا. بہتر ہوگا. رائٹ. پالیسی سازی میں وہ لکھ جاؤں گا کہ یہ چیزیں آپ کر لیں, اس گوشے پہ اس کو آپ فوکس کر لیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے. میں بہت اس کی وسیع تناظر میں اور بہت لمبی اصلاحات کی بات نہیں کروں گا. 2-3 چیزوں پہ میں فوکس کروں گا, اور اگر انہی خطوط پہ آپ چلنا شروع کر دیں تو الٹیمیٹلی ایک بہترین نظام تعلیم آپ کے سامنے ہوگا. میں لکھوں گا کہ نظام تعلیم یہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. وہ تبدیلیاں کون سی سر؟ رٹا سسٹم کو ختم کیا جائے. بہتر ہو گیا. نقل کے سسٹم کو ختم کیا جائے. پروفیشنل جو وہاں نقل کرانے والے, پیپر آؤٹ ہونے والے وغیرہ وغیرہ, یہ جو ہمارے یہاں, اور یہ سر یہ اس کے پیچھے بھی پورا مافیا اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ, ایگزامینیشن پہ فوکس. اساتذہ کی وہ ایک کھیپ لاؤں گا
جو کمیٹڈ ہوں، جو تربیت یافتہ ہوں، جو باصلاحیت ہوں، جو سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہوں، اور وہ جو سکھانے کے لیے اوڑھنا بچھونا بنائے. میں بات کرتا ہوں سر، ایک استاد، میں چونکہ تربیت اساتذہ پہ رہا ہے، میرا فوکس رہا ہے، میں کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ ایک استاد اگر گھر سے یہ سوچ کے چلتا ہے کہ آج میں نے چینج لانی ہے، وہ جو بچہ، جس بچے کو ماں جب سر پہلی کلاس میں بچے کو تیار کر کے بھیج رہی ہوتی ہے، اب یقین مانیے وہ خواب بن رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بس اب میرا بیٹا سکول جانے لگا، اب میرے سارے غم دور ہو جائیں گے، یہ بڑا ہو جائے گا، یہ بہترین نوکری لگ جائے گا، میرے سارے دن کٹ جائیں گے، یہ خوشی آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی. اس کے اوپر جو اس ماں کے خواب ہیں، ان خوابوں کو کون پورا کرے گا؟ استاد. زبردست. اپنی متاع حیات اٹھا کر استاد کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. یہ بھلا اولاد سے بڑی بھی کوئی متاع حیات ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی ہے. دو زانو آپ کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے. اب استاد اگر اس سے کہیں ناانصافی کرتا ہے، کوری نظر ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا، تو وہ کوئی ایک بچہ تباہ نہیں ہو رہا، وہ ایک نسل تباہ ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. وہ ایک پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ایک بنانے والا اٹھتا ہے اور ان کی تربیت کر دیتا ہے تو وہ کوئی ایک کسی فرد کو نہیں بنا رہا، وہ معاشروں کی تشکیل دے رہا ہے. ایسا ہی. میں کہتا ہوں ایک استاد اگر گھر سے یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، میں نے یہ مقاصد حاصل کرنے ہیں، کل جو بچہ ابسینٹ مائنڈیڈ بیٹھا تھا اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھا، ایک ایک بچے کو فوکس کرے، اس کو اپنا بیٹا خیال کرے اور اس کی تربیت کر کے یہ کرتے ہوئے تیاری کرتا ہے، سوچتا ہے، ان کے لیے لیسن پلان کرتا ہے، ان کے لیے کر کے تیز تیز جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہوتے ہیں. وہ اس مجاہد قوم کی طرح ہے جو اپنے ساتھ بم باندھ کے دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. اس کا مرتبہ اس کے برابر ہے. کیا بات. بس استاد ایسا استاد بنا دو جو قوم کا درد رکھتا ہو، جو معاشرے کو بنا دینا چاہتا ہو، اسے پتہ ہو کہ میرے مالک نے ان کروڑوں انسانوں میں سے بحیثیت معلم چن کر اپنی نعمتوں تمام کر دی ہیں، مجھے عظیم سے عظیم ترین منصب پہ فائز کر دیا ہے، اور میرا منصب یہ ہے کہ میں نے تشکیل قوم کرنی ہے. تو پھر قوم تیار بھی میں معمار ملت ہوں. بس جب وہ بناتا جائے گا، معاشرہ بنتا جائے گا، دو کام فوری کروں گا. ایک ایسی پالیسی بناؤں گا جو شفاف میرٹ پر کام کرے گی. اساتذہ کی بھرتی میں ایجوکیشن کمیشن بناؤں گا. اگر ہم آرمی میں، ہم باقی ساری چیزوں میں، ہم سی ایس ایس آفیسرز کے لیے یا باقی سارے میں لا سکتے ہیں، تو یہ بنیادی چیز ہے. سارے انسان تو یہیں سے بن کے آ رہے ہیں. ایسے ہی. ایجوکیشن کمیشن ہوگا جو ٹھوک بجا کر دیکھے گا کہ کون ہے جو استاد کے اس اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکتا ہے. اور پھر معاشرہ بھی سر جی بہت زبردست قسم کا تیار ہو جائے گا. جب وہ ایک استاد پلیس ہوگا تو وہ نصاب کو بھی اس کی تشریح بھی ٹھیک طرح سے کرے گا، تربیت بھی ٹھیک طرح سے کرے گا، اور ایک قوم کو بنا کر آپ کو پیش کرے گا. اساتذہ کے اوپر کام کروں گا، نظام تعلیم پہ کام کروں گا، نصاب کے اوپر کام کروں گا، اور پھر کیپیسٹی بلڈنگ کے پہ کام کروں گا، تو انشاءاللہ ایک بہترین نظام تھا. زبردست ہو گیا سر جی. سر جی اب میرا سیکنڈ لاسٹ سوال وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ہمارے تعلیمی نظام چل رہا ہے، کیونکہ بیکم کلینکل سائیکالوجسٹ مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ ایجوکیشنل ایکسپرٹ ہیں، آپ 38 سال آپ نے اس کے اندر دیے ہیں، تو آپ کی رائے جاننا زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان کے جو تعلیمی نظام ہے یہاں پر باقاعدہ طور پر سائیکالوجسٹ کو تعینات کیا جانا چاہیے کہ نہیں؟ سائیکالوجی اور تعلیم کا
چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ ایک لازمی سبجیکٹ کے طور پر بھی پڑھایا جاتا ہے. جہاں کہیں آپ پہلے ہوتے تھے پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ، ایم ایڈ یا ایون جو ٹیچنگ کورسز سارے تھے، اس میں تعلیمی نفسیات ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، ابھی بھی اس کا حصہ ہے. اب جب تک استاد بچے کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اس کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا، اور اگر اس کے مطابق اس کو ڈیل نہیں کرتا تو اس کا تعاون حاصل نہیں کر سکتا، اس کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتا. اور جب تک وہ اس کو اس کا ایک مینٹور اور اس کا قریب ترین ایک دوست بن کے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے جب تک وہ نہیں لے کے چلے گا، اس کے مسائل حل نہیں کر سکے گا. ڈیفینیٹلی کلینیکل سے نکلیں، فزیکل بھی مسائل ہو سکتے ہیں، ہیئرنگ کا مسئلہ ہے کسی کا. میری اپنی ایک بیٹی کا معاملہ، مجھے اس کو تھا اس کا بصارت کا مسئلہ، 7ویں 8ویں کلاس میں تھا، لیکن مجھے جا کے فرسٹ ایئر میں جا کے پتہ چلا کہ اسے دیکھنے میں دقت آتی ہے. اس وقت پتہ چلا جب وہ بہت سارا یوز کر چکے. سو کلینیکلی بھی ایک کلینیکل ایکسپرٹ ہونا چاہیے جو اس کو دیکھے، اس کو آبزرو کرے اور آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہاں یہ مسائل موجود ہیں، اور ساتھ میں ہی نفسیات، ماہر نفسیات اسے دیکھے کہ یہ کر کیا رہا ہے، اس کے اندر صلاحیت کس چیز کی ہے، اس کی رہنمائی کس طرف کی جائے، یہ کیا ہونے والا ہے، کیا بننے والا ہے. آپ ایڈوانس کنٹریز میں جائیں، 5ویں 6ٹھی کلاس کے بعد ہی اس کو اس نیج میں لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی دلچسپیاں اس طرف ہیں، یہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، ایک اچھا استاد بن سکتا ہے، یہ صنعتکار بنے گا. رہنمائی کر دی جاتی ہے. دس از دی ایج کہ اب اس کو جو ہے نا اس طرف لے کے ڈائریکشن ملی، پھر وہ ایک کامیاب جو ہے نا تو صنعتکار بنے گا، استاد بنے گا. بہت ضروری ہے. 2 چیزیں میں کہتا ہوں بہت ضروری ہے. ماہرین نفسیات جو ان کو آبزرو کریں، وہ 2 ایسے ہی کر لیں کہ اساتذہ کے لیے یہ کر لیں کہ وہ نفسیات کو جاننے والا بندہ ہو، لیکن وہ بہت ضروری ہے کوئی جاننے والا ہو. اچھا سر، اب میرا لاسٹ سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ اور جو اپنے ایجوکیشنل منسٹر ہیں رانا سکندر صاحب آئی تھنک، تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے تعلیمی حوالے سے، جو یہ پالیسیز بنا رہے ہیں یا جو اساتذہ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں یا جو اسکولز وغیرہ کے جو معاملات چل رہے ہیں، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ ان کو کوئی ایک ایڈوائز جو ان کو کرنا چاہیں گے وہ ذرا بتا دیجیے. دیکھیے وہ سی ایم صاحبہ ہے یا منسٹر صاحب ہیں، وہ میں ایڈوائز تو انہیں نہیں کہنا چاہوں گا، میں اپنی سبمیشن یہ دوں گا کہ ایسے تجربات جس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہو اس سے اجتناب کیا جائے. یہ ہمارے کوئی تجارتی مراکز نہیں ہے، زبردست ہو، یہ ہمارے وہ فیکٹری ہے جہاں انسان تیار ہو کے نکلتے ہیں. پورا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آپ کو وہ افرادی قوت ملتی ہے، اسی سے افسر بننے ہیں، اسی سے جج بننے ہیں، اسی سے آپ کی ضرورت کے تمام جرنیل بھی یہیں سے بننے ہیں، سب کچھ یہی. اگر بہت سارے تجربات ہو چکے ہیں، اور تجربات اس دور میں تو حد ہی ہو گئی. جیسے اب پیٹرول آئے دن اس کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، ڈے بائی ڈے آ گیا. اس کے لیے بھی ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اس ہیجان، ایمرجنسی، اس پریشانی، اس کو سسٹینیبل لمبے دور کے لیے ٹھوس بنیادوں کے اوپر اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر پالیسی بنانی چاہیے جو ایک عرصے تک رہے، اور پھر اس کے نفاذ پہ پوری توجہ کے ساتھ نفاذ کیا جائے، تاکہ ہمارے پاس سسٹینیبل جو تعلیم ہے اور جس سے ہم بہترین ایک تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ایک ایسا معاشرے کی تشکیل کر سکیں، اس پہ ہم گامزن ہو سکے.
اور بالآخر ہم اپنی منزل حاصل کر سکیں. بہت زبردست ہو گیا جی سر. بہت شکریہ آپ نے آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالا, اور یقین مانیں کہ آپ کی باتیں سن کے وہی اسکول کے دور یاد آ گئے ہیں جس وقت آپ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ آج بھی آپ نے گفتگو کی ہے, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس کو بھی جو ہے آپ کی یہ جو گفتگو ہے وہ پسند آئے گی, اور جو ہے وہ مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ ہمارے اس چینل کو پر آتی رہا کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر گائز. اپنا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا, اپنی ایجوکیشنل جو سسٹم ہے آپ لوگوں کا, اس کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.